मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरे अक्सर बयानात नज़रियाती इस्लाह पे ज़्यादा होते हैं, अमल पे थोड़े बहुत अरसे से कम हो रहे हैं। पहले जो मेरे बयानात हुआ करते थे 8-10 साल पहले, वो अमली तरगीबात पर ज़्यादा होते थे। अब ज़्यादातर नज़रियाती इस्लाह पे ज़्यादा हो रहे हैं। इस्लाम की हक़ानियत दिल में बैठ जाए, दीनदारी के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के वो क्लियर हो जाएं। उसकी वजह यह है कि जब इंसान चलता फिरता है, लोगों से मिलता है, तो उसका तजर्बा बढ़ता है। दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो दीन पे चलने को ज़रूरी ही नहीं समझते। उनकी नज़र में तो ये दुनिया ही सब कुछ है। उनका मादी तरक्की की वजह से दिमाग ख़राब हो चुका है। किसी के पास पैसा आ गया तो वो पागल हो गया, पैसा देख के खोपड़ी ऊपर की क्या हो गई, उसकी आउट हो गई। से बहुत मिलेंगे आपको मार्केट में। कुछ ऐसे हैं जिनका हदफ है कि ये ज़ाती मकान होना चाहिए, ज़ाती घर नहीं है तो हम बर्बाद हो गए। उनका भी ऊपर का चैम्बर क्या है, बोलो, ठीक नहीं है, सेटिंग ख़राब है। कुछ लोग इज्जत को, शोहरत को समझते हैं, तो ये सारे वो हैं जिनके ऊपर की सेटिंग क्या है, ख़राब है। देख रहे हैं सुबह शाम लोगों को मरता हुआ, लाशों को कीड़े लाशों को खा रहे हैं, कब्रों में दफन हो रहे हैं, फिर भी कामयाबी समझ रहे हैं इज्जत को, शोहरत को। बड़े बड़े नाम पर पैदा हुए और मार्केट से जुमला आप कंप्लीट किया करो ना भाई, शॉर्ट हो गए। इंतहाई बचकाना हरकत है इंसान के पास पैसा आ जाए और वो इतराना शुरू कर दे। इंतहाई बचकाना हरकत है, खूब समझ लो। बाज लोग, वो लोग जो जिनके पास दौलत नहीं है, उनको सुबह शाम उनकी हैसियत बताते रहते हैं। हालांकि जब आपके पास दौलत है तो ये दौलत कोई जरिए से आई होगी ना। एक आदमी फैक्ट्री का मालिक है, बिजनेस है, तो क्या वो फैक्ट्री मजदूरों के बगैर चल सकती है? अब आप मजदूर को बुरा भला कहना शुरू कर दो तो वो मजदूरों की मेहनत है जिससे आपको पैसा मिल रहा है। कुरान मजीद ने ये मसला 2 मिनट में हल किया है। अल्लाह ताला सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाते हैं, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, कि जो अल्लाह की रहमत है जिसको दौलत कहा जाता है, क्या तुम इसके ठेकेदार हो, इसकी तकसीम के? नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयाति दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया। अल्लाह कहते हैं हमने दौलत सबको बराबर नहीं दी है, किसी को गरीब रखा, किसी को मालदार, ताकि मालदार गरीब से काम ले। ये मेरे अल्फाज नहीं है भाई, ये किसके अल्फाज हैं? अल्लाह के। तो अल्लाह कहते हैं गरीब को भी किसने पैदा किया है? मैंने, ताकि मालदार काम किससे लेगा? सारे ही मालदार हो जाए तो मालदार मुलाजिम कहां से लेकर आएगा मार्केट में? अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह कहते हैं अंधे हो, नजर नहीं आता कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ बढ़ा देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। मेहनत सारे करते हैं, मिलता हर एक को, बोलते क्यों नहीं मिलता। जिसने मेहनत की नहीं मिला। अब आप कहो ये बेवकूफ हैं, ये पागल है। ये एक ट्रेंड चल निकला है। चंद गधे आए थे तो उनको देख के बाकी लोग भी दुम लगाने की देर रह गई है। ट्रेंड चल निकला है। हर महफिल में गरीब की जिल्लत। लोग पहले डिप्रेशन के मरीज हैं, इससे और ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाएंगे। इस्लाम ने जो मोटिवेशन का तरीका बताया है, मेहनत करो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मेहनत पे नहीं मिलेगा, मिलेगा उतना जितना अल्लाह देना चाहता है। हाँ, जो मेहनत नहीं कर रहा उसको बुरा भला कहा जाएगा,
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़ल व मिनल कसल। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, ए अल्लाह मैं कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूं, मैं सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूं। वो गुरबा और वो मिस्कीन जो सुस्ती की वजह से नहीं कमाते, वो काबिले मलामत हैं, गरीब होने की वजह से नहीं बल्कि सुस्त होने की वजह से। कोई भी गरीब को गालियां दे रहा हो ना कि मजदूर ऐसा फला, कह रहा अपनी फैक्ट्री के मजदूर को ये गालियां दे, तू बैठ के अपनी फैक्ट्री के मजदूर को बुला और उसको बोल के तू बेशरम इंसान है, फिर देखते हैं तेरी फैक्ट्री चलती कैसे। ये ट्रेंड चल निकला है आजकल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, दौलत कामयाबी नहीं है भाई। बड़े बड़े लोग आए हैं मार्केट से, क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। ये तो अल्लाह के निजाम है। कोई मजदूर बनता है, कोई रक्षा चलाता है, कोई जहाज उड़ाता है। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल निकला है। एक इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा था, कोई क्लिप भेज देते हैं ना लोग कि मुफ्ती साहब ये क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं हमें ये जानने की क्या जरूरत है कि गांधी जी कब पैदा हुए। ये भी आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल निकला है कि मुझे इससे क्या लेना देना कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए। गांधी जी हिंदुओं के रूहानी बाप समझे जाते हैं, जैसे हमारे कायदे आजम समझे जाते हैं, अल्लामा इकबाल समझे जाते हैं। बापों की दो किस्में होती हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। ऐसे लोगों को यूं जवाब दिया करो कि तुझे इससे क्या लेना देना कि तेरे बाप का नाम क्या है, इसका पैसे से कोई ताल्लुक है। तो ये भी नॉलेज फजूल है कि आपको अपने बाप का पता है कि मेरा अब्बा कौन है, इसका कोई पैसे से ताल्लुक है। क्या ख्याल है भाई? अगर अल्लामा इकबाल का आपको पता चल गया स्कूलों में कि कब पैदा हुए, तो इससे आपके बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे ही आपको अपने बाप का बना पता हो तो भी इस बिजनेस का, गोरे को अपने बाप का पता होता है, बहुत से गोरों को तरक्की तो की ना, चांद पे पहुंच गए। तो ऐसे लोगों को जवाब दिया करो कि पता तो अपने बाप का ना हो तो भी इंसान को बिजनेस पे, आप जब बिजनेस करते हैं तो कोई आपके बाप का नाम पूछता है आपसे? कोई पूछता है आपके बाप कब पैदा हुआ, कब उसका इंतकाल हुआ, आपके अब्बा का नाम क्या था, आपकी कौम क्या थी? वो देखता है भाई प्रोडक्ट मुझे यहां से सस्ती मिल रही है, वहां से महंगी मिल रही है। जहां से महंगी मिल रही है बेशक वो पैगंबरों की औलादों में हो, उससे लोग चीज नहीं खरीदते, और जहां से सस्ती मिल रही है बेशक ना उसके बाप का पता ना मां का पता, लोग प्रोडक्ट वहीं से लेंगे। बिजनेस का ताल्लुक इससे कि चीज सस्ती बेच रहा है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये नॉलेज भी फिर फजूल है कि आपके बाप का नाम क्या है। ऐसे लोगों को ऐसे जवाब दिया करो। ये ट्रेंड चल निकला है हमारी सोसाइटी में कि हम स्कूल क्यों जाएं, हम क्यों पढ़ें, कायदे आजम कब पैदा हुए, ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए मुझे क्यों बता रहे हो। भाई इसलिए बता रहे हैं कि खानदानी लोगों की अलामत होती है, उनको अपने जिस्मानी बाप का भी पता होता है और अपने रूहानी बाप का भी पता होता है, उनका हिस्ट्री से ताल्लुक होता है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आगे लोगों को गाइड करते हैं वो। आपने तो दुनिया में दौलत ही को सब कुछ बना लिया है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? दौलत कमाने के लिए आजकल जो मोटिवेशन की जा रही है ना, इंडियन स्पीकर भी ये इस ट्रेंड, उनमें भी ये चल रहा है। इंडिया के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि पैसा कमाओ, तुम्हें क्या करना है, गांधी जी कब पैदा हुए, तुम्हें क्या करना है, फलां कब पैदा हुआ। इंसान को अल्लाह ने जो गधे घोड़ों पे फजीलत दी है वो दौलत की बेस पे नहीं दी है। वो किस बेस पे दी है? इल्म की बेस पे, नॉलेज। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि किसको सजदा करो, आदम को। फरिश्तों को इश्काल हुआ कि हम नूर से बने हुए और ये मिट्टी से बनी हुई मखलूक। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। ये वो आदम है जिसको मैंने इल्म दिया है, बताओ तुम्हारे पास ये इल्म है? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आदम अलैहिस्सलाम का मैंने अभी से अमेज़ॉन में एक अकाउंट खोल दिया है, ऑनलाइन बिजनेस के तरीके सिखा दिए इनको। ये भी एक इल्म का हिस्सा है, बिजनेस आना। बिजनेस की बड़ी फजीलत है इस्लाम में, हम तो इस पे बयानात करते हैं। लेकिन जब इंसान के पास वही का इल्म नहीं होता, कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं होता, वो एक न एक इंतहा की तरफ
نکلتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عقل اگر وحی کے تابع نہ ہو تو یہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. ہم پڑھیں گے قائد اعظم کب پیدا ہوئے بھائی, ہم پڑھیں گے علامہ اقبال. یہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ معلوم ہو, ان کے حالات ہمیں معلوم ہو. ہماری ایک ہسٹری ہے, ہم ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں, کس بیس پہ الگ ہوئے ہیں. اگر یہ بیس ہم بھول جائیں گے تو آگے ہم چلیں گے کیسے پھر؟ جس کا ماضی سے لنک نہیں ہوتا اس کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا. ہاں آپ نے زندگی گدے گھوڑوں والی گزارنی ہے, عیاشی کرنی ہے, تو پھر آپ کو پھر اپنے اوریجنل باپ کا بھی پتہ ہونا یہ غیر ضروری نالج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر تو اوریجنل جو آپ کے جسمانی ابا ہے نا ان کی بھی اگر نالج ہے تو خام خامے ٹائم ویسٹ کیا اپنی اماں سے پوچھ کے کہ میرے ابا کون ہے. بلا وجہ ٹائم ویسٹ کیا نا, اس کا پیسے سے کیا تعلق ہے؟ ہر چیز ہی پیسہ 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 پیسہ. یار پاگل ہو گئے ہو یار, پیسہ کماؤ بھائی, دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے یہ. تو وہ انڈیا کا میں نے کلپ سنا نا, وہ کہہ رہے ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے گاندھی کب پیدا ہوا ہے. بھائی تیرے کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے, تم اگر ان کو روحانی باپ مانتے ہو تو خاندانی لوگوں کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے. اور بولو, تمہارا اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ گاندھی جی نے انگریزوں سے آزادی دلائی تھی تو تمہارے محسن ہے نا, یا تو تم بولو کہ یہ محسن نہیں ہے, ہمیں مروایا تھا گاندھی جی نے. اور اگر مانتے ہو محسن ہے تو قوم کو اپنے قومی لیڈروں کی ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے. یہی گدھے اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے. تو ایک تباہی ہے, جو جس طرف نکلتا ہے بس وہ اعتدال کے تمام راستے کراس کرتے ہوئے اسی طرف چلتا چلا جاتا. ابھی ینگ جنریشن کے دماغ پہ بھوت سوار ہے دولت کا, پیسے کا. بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال سے, کہ آپ ان کو پیسوں کی ویلیو ختم بھی نہ ہونے دیں اور اعتدال بھی رہنے دیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھو کسی بھی چیز میں ایک انتہا کی طرف نکلنا آسان ہے. کچھ مذہبی اسکالر کیا کہتے ہیں, پیسہ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے پیسہ غلط چیز ہے. جو کی روٹی کھاؤ, پھٹے پرانے کپڑے پہنو, گدھوں کی سواری کرو, وہ ایسا مذہب کا تصور پیش کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لبرل اور سیکولر طبقہ یہ ایک انتہا کی طرف گیا ہوا ہے. ان کی نظر میں دنیا کی ہر نعمت کیا ہے؟ پیسہ. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا, میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی بیان کے, پتہ چلے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں, اس کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اشکالات بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے بیان کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے. اب لوگوں پہ کیا اثر ہوا, اس کا کیا امپیکٹ ہے, سوسائٹی اس سے کیا سمجھ رہی ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تو پھر رپورٹ پیش کر دی آپ نے, بیان تھوڑی ہوا یہ. ابے دیکھو نیوز اینکر جب رپورٹ پیش کرتا ہے اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے, رپورٹ پیش کر دو. اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس رپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی, لگی بندی تنخواہ ہے, اس نے رپورٹیں پیش کرنی ہے, پتلی گلی سے نکل جانا ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ رپورٹیں پیش نہیں کرتے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نعل جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ, یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو. جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, بھائی خوشخبری سنا دوں لوگوں کو. ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف لے کے جا رہے ہیں. کہاں بھائی؟ فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے. حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علستی, میں کولے کے بل زمین پہ گرا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں. دیکھو میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے, وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا.
کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, کہیں, ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا, تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے, میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے, انہوں نے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی ہو. تو جو کہتے ہیں نا قصے کہانیاں, تو ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو. اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ کیا گیا, آپ گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آ جائے گی سامنے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, فخررت علی استی, فرماتے ہیں میں کولے کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے فرمایا واپس. کیا فرمایا؟ واپس. آپ کو یہ حدیث لوگوں کو سنانے کی اجازت بولو نہیں. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے واپس گئے. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, میں آپ کی حدیث لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے, اور عمر نے کیا کیا؟ دھکا دے کے نیچے گرا دیا مجھے. واپس. حضرت عمر کی نیت نیچے گرانے کی نہیں تھی, یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ نے جو قبطی کو تھپڑ لگایا تو مارنے کی نیت تھی نہیں, وہ بندہ مر گیا. تو حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نیچے گرا دیں ان کو, طاقت بہت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس, لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, اس کا سوسائٹی پہ اثر وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو, اب ہمیں عمل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی, ٹھیک کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھئی لوگ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اب بتاؤ نبی غلط بات کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. تو پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے, سننے والا وہ غلط ہو سکتا ہے, یا اس کی مینٹل لیول سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق, ان کے مینٹل لیول کے نیچے نیچے رہ کے بات کرو, ان کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں. اب دیکھو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے, اوپر کی باتیں مت کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے کہ لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں؟ بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے مینٹل اپروچ سے آگے کی بات ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو اسلام غلط لگنے لگتا ہے. حالانکہ بات صحیح ہے لیکن آپ کی کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی. تو دیکھو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا سوسائٹی پہ اثر کیا ہوگا. بعد میں پھر یہ حدیث بتا دی گئی, بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی, چونکہ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بھئی عمل کی اب اتنی اہمیت بیان کی جا چکی ہے کہ اب اس حدیث کے لوگوں میں شائع ہونے سے نقصان نہیں ہوگا. تو میری بھی عادت ہے جب میں بیان کروں کوئی کلپ ہو تو میں دیکھتا ہوں کمنٹس کیا آ رہے ہیں اس کے, تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کے اپنے چینل پہ زیادہ تر پازیٹیو کمنٹس ہی ہوتے ہیں, عقیدت مند ہوتے ہیں, جا کے دوسروں کے چینلوں پہ دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ وہاں ہر طرح کا مال ہوتا ہے, وہ کھل کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کھل کے دبا کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو فیس بکی ہیں نا, فیس بکی ہے, جتنا بدتمیز طبقہ فیس بک پہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے, تمیز والے بھی ہیں, ایسا نہ ہو کوئی آپ میں سے فیس بک پہ ہو تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بدتمیز بول دیا. یعنی بدتمیزی کا جتنا ریشو فیس بک پہ ہے اتنا یوٹیوب پہ نہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا تھا میرے بیان پہ, اس نے بولا یہ مسلمانوں کے چکر بازی ہیں, ٹینشنوں میں, پیسہ کماؤ عیاشی کرو, اس لیے سب کچھ کیا ہے؟ پیسہ. یہ ہندو کے کمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں. نٹور لال سنگھ تھے یا کوئی اور سنگھ تھے, سنگھ تو سکھ ہوتے ہیں نا, اچھا خیر. اکثر غیر مسلم یہ بات کھل کے کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں سب کچھ کیا ہے بھائی دنیا میں؟ پیسہ ہے, پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ. سمجھتے ہو؟
پیسہ کماؤ مزے ہوا. اب اس کو میں کیا سمجھاؤں؟ کمنٹس میں تو نہیں آدمی گھنٹہ لکھ کے سمجھا سکتا نا کہ میرے بچے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب. یہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا. پیسہ کمانے سے ہم منع نہیں کر رہے. میں دوسرے طبقے کی طرف بھی ابھی آؤں گا جو مسلمانوں میں بنیاد پرست مسلمان ہیں, جنہوں نے دینداری کا معیار ہی چینج کر دیا. ابھی ادھر بھی آ رہا ہوں میں. دنیا میں ایک اصول یاد رکھو, جس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں نا, اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ انسان کو اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, ایک لچک رکھی ہے. دیکھو آسانی سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چپل خریدنے جاتے ہو, بالکل ناپ کی ہوتی ہے وہ چپل, ایسا ہی ہے نا, تھوڑے دنوں میں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ کیا خیال ہے؟ اور آسان مثال, ہیلمٹ میں 20 دفعہ تجربہ کر چکا ہوں. اپنے سر کے حساب سے ہیلمٹ لے کر آیا, میں بالکل فٹ آ رہا تھا میری کھوپڑی پہ. تھوڑے دن میں دیکھا وہ ہیلمٹ میرے جیسے 2 بندے آ جائیں اس ہیلمٹ میں. میں حیران, یار یہ 2 بندے کیوں آ رہے ہیں اس میں؟ وجہ اس کی ہے کہ مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمٹ ایک دن پہن لیا. ایک دن وہ ہیلمٹ کس نے پہن لیا؟ مجھ سے بڑے سر والے نے. وہ ہیلمٹ اپنے آپ کو اس بڑے کھوپڑی کے حساب سے ہیلمٹ نے ایڈجسٹ کر لیا. اب ہماری کھوپڑی اس میں گھوم رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنی چپل کسی کو پہنا دو, بڑے پاؤں والے کو, آپ کا پاؤں باہر نکلنا شروع ہو جائے. جیسے اس میں لچک رکھی ہے نا چپلوں میں, ہیلمٹ میں, ایسے ہی انسان کی جو چاہتے ہیں وہ کسی ایک جگہ جا کے رکتی نہیں ہے. آپ کی یہ چاہت ہے, پیسہ آ گیا میں یہ چاہت پوری کروں. جب آپ وہ پوری کرتے ہو تو آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے بہت جلد. جب دل بھرتا ہے تو اب آپ کو اس میں مزہ نہیں رہے گا, اب آپ اس سے اوپر کی چیز چاہیے آپ کو. اور یہ ایسی دوڑ ہے جو نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے. اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو یہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کی ساری خواہشات کیا ہو رہی ہیں؟ پوری. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کا عروج 40 سال کے بعد جا کے پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ زوال. یعنی پیسہ آئے جا رہا ہے اور چاہتیں بڑھ رہی ہیں, اور چاہتیں پوری ہونے کے لیے جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اس سے بڑی ڈپریشن اور ٹینشن کیا ہے بھائی؟ یہ جملہ دوبارہ سے, پیسہ آ رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے روز بروز, تو چاہتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں چاہتیں بھی اس حساب سے کیا ہوتی چلی جائیں گی؟ بڑھیں گی. پہلے آپ کے گھر میں پنکھا نہیں تھا, وہ یہ والا پنکھے سے آپ کو وہ سکون ملتا تھا. کہیں سے پرانے زمانے میں کسی کو یہ والا پنکھا مل جاتا وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتا. اس پہ جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے, وراثت میں پنکھے بٹ رہے ہوتے تھے. جب لائٹ ہمیں تو کراچی میں یہ مزے الحمدللہ اب بھی ہیں, لائٹ گئی بھی ہو تو وہ والا پنکھا کتنا اچھا لگتا ہے نا بھائی. یہ جو یوں کر کے گھما رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے کیا ہیں؟ بہرحال جو والا پنکھا بھی ہے کتنا اچھا لگتا ہے یہ. لیکن جب یہ والے پنکھے آ گئے بجلی والے, تو اس پنکھے کی 2 ٹکے کی اوقات رہی. پھر جب ایئر کنڈیشن آ گئے تو ان پنکھوں کی کوئی اوقات رہی؟ کوئی رہی اوقات؟ تو کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, آپ کی لائف میں جو لگژری پنا ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا. تھوڑے دنوں میں آپ کو اے سی میں وہ مزہ آئے گا جو غریب کو ایک چھپڑے میں مزہ آتا ہے. اب آپ اس سے نیچے آؤ گے نا تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے دولت آ رہی ہے آپ کی خواہشات کا اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو بڑھانا پڑے گا, یہ نیچرل ہے, اسٹینڈرڈ بڑھے گا آپ کا, اور ان خواہشات میں لذت کم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر آپ کے اندر ان خواہشات کو حاصل کرنے کی اسپیس بھی بڑھ رہی ہوتی نا تو مزے تھے آپ کے. وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر خواہشات کو انجوائے کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. مثال, جب تک نہ تو بات کھوپڑی شریف میں کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے,
یہ بھی جو لکھا ہوتا ہے ابیوزو لینگویج بہت استعمال کرتے ہیں, اتنی کس طرح کی زبان ہے ان کی, ممبر پہ بیٹھ کے لکھا ہوا ہوتا ہے, تو کیا کریں اس کی. اب میں ذرا تمیز سے کہ آپ مجھے بتاؤ, آپ کے پاس بادام کے پیسے نہیں تھے, جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ انجوائے کرو گے, ظاہر ہے بادام کھاؤ گے آپ. پیسے کا گراف تو اوپر جائے گا لیکن عمر کا گراف نیچے جائے گا. تو بادام ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی؟ بادام کھانے کے پیسے تو بڑھتے چلے جائیں گے, سورس آف انکم آف بادام تو بڑھتی چلی جائے گی, سورس آف ارننگ آف بادام وہ بڑھتی چلی جائے گی, لیکن بادام کی مقدار حکیم کم کرتا رہے گا. جب آپ ینگ تھے تو کہے گا پوری پلیٹ کھا لے, آپ کہے کہاں سے کھائے تیرا, وہ پھر باپ پہ آ جاتا ہوں میں, ابیوزو لینگویج ہو جاتی ہے, کہاں سے کھاؤں, پیسے کہاں ہیں میرے پاس. آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا, اب بادام کھانے کے پیسے آ گئے آپ کے پاس. میرے بھائی جب پیسے آئیں گے نا تو پلیٹ بھر کے بادام صرف دیکھ ہی پاؤ گے, ہضم نہیں کر پاؤ. حکیم کہے گا 11 بادام تک تو میری ذمہ داری ہے, 12واں کھایا تو پھر اگر پیچش لگ گئی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے اندر بادام کی خریدنے کی طاقت بڑھتی, قوت خرید بڑھتی چلی جائے گی, لیکن آپ کا معدہ ڈیلی روز بروز کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ ہر خواہش میں ایسا ہی ہے, ہر خواہش میں. آپ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا, عیاشی کی, شادی امادیاں کو فوکس ہی نہیں کر رہے آپ. ہندوؤں نے میرا شادیوں پہ بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے, ابے یہ مسلمان نے دیکھو 3 2 بیویاں لے کے ایک بیوی, ٹینشن عذاب, ہم دیکھو انجوائے کر رہے ہیں. کمنٹس میں ہوتے ہیں پیسہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی گرل فرینڈ کی ٹینشن بھی نہیں لے رہے اب تو لوگ, وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. اگرچہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی بیوی ہوتی ہے ٹینشن, لیکن پھر بھی گرل فرینڈ بھی بہرحال جو روزانہ منہ کالا کرتے ہیں وہ گرل فرینڈ کو بھی ایک ٹینشن سمجھتے ہیں. تو آپ کے پاس جب دولت آتی چلی جائے گی نا, یہ تو غریب آدمی کہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میرے بھی دائیں بائیں لڑکیاں ہوتی. او بھائی تیرے پاس نہیں ہے نا, اس لیے تجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسے کمارے کی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو وہ سمجھتا پتہ نہیں شادی جس کی ہوتی ہو وہ تو آسمانوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے, گھومتا ہے 2-4 مہینے تک, اس کے بعد اپنی اوقات پہ جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سیٹ ہو جاتا ہے. وہ ایک حد تک انسان کے اندر بیلنس ہے نا. تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کہتا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا, اتنی لڑکیاں دائیں بائیں. بھائی تیرے پاس ہے نہیں, تو نے بھی یہ مزہ چکھا نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو تو اتنا انجوائے نہیں کر رہا ہوگا جتنا تو سمجھ رہا ہے, کیونکہ عادی ہو جاتا ہے انسان, عادت پڑ جائے گی, پھر وہ بات نہیں رہے گی. بلکہ وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا, وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا جو بدنظری سے بچتا ہے, کبھی کبھار وہ اپنی حلال زوجہ کے پاس جاتا ہے, وہ زیادہ سکون میں ہوگا. آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو آپ کو صبح بھی قورمہ ملا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو قورمہ بریانی مل گئی, 1 گھنٹے بعد. اس سے بہتر نہیں تھا 8 گھنٹے بعد مسور کی دال مل جاتی؟ زیادہ مزے میں کون ہوگا؟ 8 گھنٹے بعد جب بھوک لگے گی اور مسور کی دال ہوگی, خدا کی قسم وہ اس قورمے والے سے زیادہ مزے میں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے دوبارہ قورمے کی پلیٹ خرید لی ہے. وہ صبر بھی نہیں کر سکتا 8 گھنٹے تک. شدید بھوک لگ رہی ہو, مسور کی دال میں جو مزہ ہے وہ اگر شدید بھوک نہ لگ رہی ہو تو وہ انڈے پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. تو مالدار آدمی کو شدید بھوک لگتی نہیں ہے, وہ لگنے اس میں کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو گیا اس کا پیسے کی وجہ سے, وہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہی نہیں ہے, بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کی. تو وہ ہندو نے تبصرہ کیا ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ شادی وادی بیوی بچے ٹینشن. تو اس نے کہا کہ عیاشی کرو, پیسہ کماؤ. تو عیاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے, جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا, کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا, اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے عیاشی والا, اس اسٹائل میں خدا کی قسم عیاشی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے عیاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی
آپ کی عیاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی جائے گی. اب اتنا پیسہ آ گیا, 100 لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, تو ابے تو ایک ہی آدمی ہے نا, بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر. یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے. آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے. آپ کے اندر جو ایک قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے. اس کا تو ایج سے تعلق ہے, وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی ہے. پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی صحت کا, اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑ کے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا, وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی. کیا مطلب؟ آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے, آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے. بیوی ہو, بچے ہوں, ٹینشنیں ہیں, یہ تھوڑی ٹینشنیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے, تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے. تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک, مزے میں رہے تو ہمیشہ. تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا, بیٹا یہ جو تو سمجھ رہا ہے نا یہ تھوڑے دن میں آڑا ترچا ہونے والا ہے. تو سمجھ رہے ہو, ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے. منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانے والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو, ہے بھائی, وفا ملتی ہے. وفا شفا تو گئی ختم. اور منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے. تو کتنا کر لے گا بھائی تو؟ طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر. کسی کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے, ناممکن ہے یہ بات. تھوڑی حیا کے خلاف ہے جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ٹائم ویسٹنگ, پیسہ ویسٹنگ. اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا, ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ وہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے, تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کرو, آپ نے کہا 10 سال کی جاگنگ ایک ہی دن میں اگر کر لوں اور 10 سال تک آرام سے بیٹھا رہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا, 1 مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ ڈاکٹر نے کہا 15 منٹ جاگنگ کرنی ہے تو میں 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 360 دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ اس کے بعد جب بیٹھو گے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی. آپ 10 سال کے لیے ایکسپائر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش مت کرو. یہ اور آسان مثال, جب ہمارا دماغ تھکتا ہے, شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے کہ تھکا کیوں دماغ, میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے, ابھی وہ سٹا لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ جس میں شہوت پرستی نہیں ہے, شریعت پہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے نشہ حرام ہے, دماغ کام نہیں کر رہا, تھک گیا ہے, تو پیغمبروں کی سنت ہے سو جاؤ. سٹے لگانے کے لگا کے اپنے آپ کو فریش کر رکھنے کی کوشش مت کرو. لیکن عیش پرست انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یار سٹا لگا کے جو مزہ آتا ہے نا وہ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ مزہ نہیں ہے. تو زیادہ مزے کے چکر میں اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور ایک دن لاش پھر پڑی ہوئی ملتی ہے کہ جی اس دن زیادہ پی لیا تھا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے. جو سٹے نہیں لگاتے 90 99 سال تک چلتے رہتے ہیں, فریش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. ہر لذت کا یہی حال ہے. خدا کی قسم اسلام کا نا ہم پر آخرت کا احسان تو بعد میں, دنیا میں اسلام نے جو ہم کو نیچرل لائف دے کے مزے دے دی ہے نا, یہ دنیا کا احسان یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے.
भटक रहे हैं अंधेरों में। किसी ने पैसे को बाप बना लिया कि पैसे से सब कुछ होगा। अबे पैसे से सब कुछ होता मेरे भाई तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। कितनी बड़ी एक ग्राउंड रियलिटी है कि खुदकुशियां सबसे ज्यादा उनके यहां होती हैं। गरीब मुल्कों में खुदकुशी का रेशो कम है। तो ये तो खैर मैं बयान में कहीं और निकल गया, मैं तो आज किसी और टॉपिक पर बात करनी थी, लेकिन अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है बहुत सी चीजों के बारे में लोगों के। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो जा रही है किसकी तरफ? पैसा। तो आपकी सारी सलाहियतें जब बुढ़ापा आना शुरू होगा, आपने पैसे से क्या किया, क्रीमें लगा ली और सर पे बाल लगवा लिए और सब कुछ हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ जाएंगे साथ आपका। क्या ख्याल है? सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज पता है कौन बनते हैं? जो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब समझे जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब पता है कौन समझे जाते हैं? जिनके पास इज्जत और शोहरत सबसे, पैसा और शोहरत सबसे ज्यादा हो। और पैसा और शोहरत पता है सबसे ज्यादा किसके पास होता है? अदाकारों और फनकारों के पास होता है। नहीं, यही बात दोबारा से जुमला रिपीट करता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब कौन समझा जाता है? जिसके पास शोहरत और दौलत सबसे ज्यादा हो। इसी के पीछे तो दुनिया भाग रही है ना, पैसा और शोहरत। और दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत और पैसा पता है किसके पास होता है? फनकारों अदाकारों के पास होता है। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज कौन बनते हैं? फनकार अदाकार बनते हैं। उनकी जवानी नहीं देखो, उनका बुढ़ापा देखो। वजह उसकी ये कि उनमें लोगों को अट्रैक्शन उनकी स्मार्टनेस की वजह से होती है, उनकी ब्यूटी की वजह से होती है। और फितरत आपसे पैसा नहीं छीनती, सबसे पहले आपसे आपकी ब्यूटी छीनती है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। 40 साल के बाद ब्यूटी मार्केट से क्या होने लगती है? शॉर्ट। तो 40 साल में टाइम कितना है यार पहुंचने में? है वही, धड़ाम से नीचे आना शुरू होता है इंसान, धड़ाम से। एक दिन ऐसा करो, पुराना हीरो 80 या 84 का वो देखो 2023 में कैसा लग रहा है। बहुत से तो लग ही नहीं रहे होंगे, दुनिया से जा चुके होंगे। जो लग रहे होंगे ना, आप उनको कंपेयर करो तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? और फिर अपने आप को उस जगह रख के देखो कि ये 30 साल में इसका जोग्राफिया ऐसा चेंज हो गया, तो मैं 2032 में कैसा लग रहा हूँगा। अब तो एप्लीकेशन से आ रही हैं, उसमें लिख के डाल दो, मैं अपनी तस्वीर डाल के ना 2032 लिख दो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार सारे आवे का आवा क्या हो गया, सारा ही बेड़ा गर्क हो गया, सारा ही बर्बाद हो गया यार ये तो। और मर्दों में ब्यूटी ज्यादा होती है खवातीन में? खवातीन में जमाल तो मर्दों में ज्यादा है। खवातीन का बिचारियों की ब्यूटी का बेड़ा जल्दी गर्क होता है। अब कोई हम किसी खातून को समझा रहे हो, मजहब कह रहा है कि आप बरवक्त निकाह करके अपने आप को ठिकाने लगा दो, औलाद पैदा करके किसी खानदान में जगह बना लो, अपनी औलाद पैदा कर लो। उस पर हिंदू मजाक उड़ा रहे हमारा, हिंदू लड़कियां भी मजाक उड़ा रही हैं, लाइफ को एंजॉय करो। अबे भाई तू 40 साल की हो जाएगी फिर एंजॉय करना। 40 साल के बाद धड़ाम से नीचे आना शुरू होगी। उसके बाद तुम्हें हमारे बयानात समझ में आएंगे। काश हमारी औलादें होती, बहू होते, दामाद होते, हमारे बहुएं होती, एक घर होता, हमारा परिवार होता इंडिया में जिसे कहते हैं। लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब एक कुत्ता होगा आपके पास जिसको लेके आपने पार्कों में घूमना है, और कोई लिफ्ट नहीं कराएगा आपको। तो आपके पास जितनी भी दौलत आ जाए भाई, जितनी भी ब्यूटी हो, ये चीजें छिनती हैं और दुनिया में छिन जाती हैं। दौलत नहीं छिनती, लेकिन दौलत से जो चीजें हासिल की हैं वो सारी चीजें अल्लाह छीन लेता है। तो नोटों को चबाना है, क्या करना है फिर आपने? है भाई, आप दौलत से अच्छा खाते हो, 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खाने की ताकत खत्म। आप दौलत से लड्डू खाते हो रोजाना, 40 साल के बाद डॉक्टर कह रहा है अब लड्डू खाए ना,
تو شوگر ہو جائے گی آپ کو, وزن بڑھ جائے گا. ہر چیز پہ پابندیاں, پھر کڈنی کے مسائل, پھر کینسر تو ایسی بیماری ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا. کیا حالت ہوتی ہے یار انسان کی. تو اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ تو ویسے شعر ہے لیکن میں نے رپورٹ کے انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. غیر مسلموں کو دل لگانے تو اس سے, اور کمال کی بات ہے جو دنیا سے دل نہیں لگاتا دل بھی اسی کا لگتا ہے, یعنی ہر چیز میں دل اس کا لگتا ہے, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے, وہ مزے کی زندگی ہوتی ہے اس کی. ضمیر مطمئن ہے, خوش ہے, اس کا مستقبل محفوظ ہے. غیر مسلم لوگ کما کما کے اولادیں نہیں ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے, کما بھی رہا ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, کل یہ اولاد اس کا سہارا بنتی ہے. ہم تو بیسیوں گھروں کو جانتے ہیں, سارا خرچہ کس نے اٹھایا ہوا ہے, اولادوں نے اٹھایا ہوا ہے. محبت بھی مل رہی ہے. تو تھوڑی سی ٹینشن اٹھا لو اسلام کی, یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں کے پہاڑوں سے بچائے گی.